أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرفه عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم یوسف عارضا هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اور قریب رہا اس کو اس نے کہ جس کے وہ گھر میں تھا اپنے نفس کے لیے بند کر لیے دروازے اور کہا کہ آؤ تمہارے لیے. کہا کہ اللہ کی پناہ یقیناً میرا رب ہے، اس نے میری حیثیت کو اچھا بنایا، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے. یہ خیانت قصد کیا اس نے ان کا اور انہوں نے قصد کیا اس کا، اگر نہ دیکھ لیتے برہان اپنے رب کی اسی طریقے سے تاکہ ان سے ہٹا دیں ہم برائی اور فحش کو. یقیناً وہ مخلص بندوں میں سے تھے. اور سبقت کی دروازے کی طرف کھینچا اس کی قمیص کو پیچھے سے اور ملاقات کی اس کے سردار سے دروازے کے پاس. کہا کہ کیا جزا ہے جو ارادہ کرے تمہارے اہل کے ساتھ برا، مگر یہ کہ قید کیا جائے یہ عذاب علیم ہو. کہا کہ اس نے قریب کیا مجھے اپنے نفس کے لیے اور گواہی دیے گواہ نے اس کے اہل سے کہ اگر اس کی قمیص کھینچی گئی آگے سے تو وہ جھوٹ سچی اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیص کھینچی گئی پیچھے سے تو وہ جھوٹی اور وہ سچا ہے. جب دیکھا اس کی قمیص کو کھینچی گئی تھی پیچھے سے، کہا کہ یہ تمہاری چال سے یقیناً تمہاری چال عظیم ہے. یوسف منہ موڑ لو اس سے اور استغفار کر تو اپنے ذنب گناہ کے لیے، یقیناً تو خطا کاروں میں سے ہے. یہ سورہ میں جیسا کہ روحانیت اور مادیت کے فرق کی طرف توجہ زیادہ ہے. سلسلے میں پہلے ایک سوال اچھا لگا کہ ہمارا دل دعا میں اور کہانیوں میں لگ جاتا لیکن قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا. خیال جواب کے سلسلے میں یہ ہوا کہ دعا میں بھی چونکہ ہمارے مادی خواہشات کا ذکر بیشتر ہوتا اس وجہ سے اس میں جی لگ جاتا، اور کہانی میں بھی چونکہ ہمارے جذبات اور مادیت کا ساتھ ہے اس لیے جی لگ جاتا. کہ قصہ سارا ان آیات میں اسی چیز کا ہے کہ انسان اس مادیات کے مقابل میں کتنا قوت ہے کہ روحانیات کی طرف توجہ دے سکے. کیونکہ یہ روح خدا کی طرف سے ہے اور اس کے لیے آیت ہے کہ اذا نفخت فیہ من روحی. آدم کے لیے دو ذکر ہے، ایک یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں خلیفہ بنایا. دوسرا ذکر یہ ہے کہ اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں. یہ خیال آیا مجھے کہ خداوند عالم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جب اس میں روح پھونکوں، فقعوا لہ ساجدین، اپنی روح کیوں کہا؟ پھر یہ خیال ہوا کہ یہ اس سے اگر سوال کیا جائے کہ میں رہوں گا اور میری روح نہ رہے گی، یہ ممکن ہے؟ جب میرے لیے ممکن نہیں تو ہو سکتا ہے ہم خیال کریں کہ جب خدا فرما رہا ہے کہ میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا رہے اور اس کی روح نہ رہے؟ اس لحاظ سے یہ زندگانی کا سارا مسئلہ ان آیات میں اور تقریباً سبھی جگہ یہ ہے کہ انسان اپنی روحانیت پر کتنی قوت رکھتا، کتنی قوت ہے کہ زلیخائے مادیات کا مقابلہ کر سکتا،
کہ جو زلیخا تمام دروازے بند کر دیتی اور اس کو توجہ دلاتی. کتنی قوت ہے کہ انسان برہان رب کو دیکھے اور اس برائی اور فحش سے بچ سکے. لہذا جواب یہ خیال آیا کہ کیونکہ ہم مادی اور جذباتی لوگ ہیں، اس وجہ سے دعا میں جی لگتا کہ اس میں ہماری مادی خواہشات کا ذکر ہے، کہانی میں جی لگتا اس وجہ سے کہ ہمارے جذبات سے قریب تر ہے. لیکن قرآن میں جی اسی لیے نہیں لگتا کہ وہ خالص کلام خدا ہے، خالص غیر مادی باتیں ہیں اس میں، روحانی باتیں اس میں ہیں، اس لیے جی نہیں لگے گا. اتفاقاً ہم لوگوں نے اسی وقت نماز کی ابتدا کے بارے میں غور کیا کہ مثلا ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں خمینی، ہو سکتا ہے کہ خمینی کی زبان سے یہ بات سچی ہو کہ شاہ کی قوت، صدام کی قوت، امریکہ کی قوت، روس کی قوت کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے اللہ اکبر کہہ سکیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہم اور آپ کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ کتنا اسلحہ امریکہ کے پاس ہے، کتنا روس کے پاس ہے، کتنا ہر ظالم حکومت کے پاس ہے، ہم کیسے دل سے کہہ سکتے کہ اللہ ان سب سے بڑا ہے؟ اس طریقے سے ابراہیم خلیل اللہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جب کہ منجنیق سے ان کو پھینک دیا گیا اور آگ میں جا رہے تھے اور اس وقت ہر فرشتہ آ کر کے کہتا اپنی مدد کے لیے، اور وہ کہتے کہ نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، آگ کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، مٹی کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ سب آتے ہوئے تمہاری مدد نہیں چاہیے. پھر جبریل آتے ان سے بھی کہتے تمہاری مدد بھی نہیں چاہیے. کہ یہ ایسے موقع پر کہ جب آگ سامنے موجود ہے اور ایسے وقت میں کسی کا خیال نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تم لوگ کیا مدد کرنے کے لیے آئے، اللہ سب تمہارے خیالات سے اور تمہاری طاقتوں سے بزرگتر ہے. یا پیغمبر اکرم کہ جن سے وفد نے آ کر کے کہا کہ تم جو چاہو لے لو لیکن یہ سب کام چھوڑ دو، اور پیغمبر فرمایا کہ نہیں، تم ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر کے دے دو گے تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یا ہلاک ہو جاؤں گا یا کامیاب ہو جاؤں گا. یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر. ہمارے دل میں 100% ہر طاقت پر ایمان موجود ہے کہ واقعا خمینی کی مثال سامنے موجود ہے کہ انہوں نے عملاً دکھا دیا 10 سال سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ سے کہ یہ تمام طاقتیں کوئی چیز نہیں ہیں. جب نجف میں تھے جب بھی وہ کہتے تھے اپنے عوام سے کہ یہ شاہ کے ٹینک اور اس کے اسلحے کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ ایران میں معمولی اسلحہ نہیں تھا، امریکہ نے اتنا اسلحہ بھر دیا تھا کہ پورے روس کا وہ مقابلہ کر سکے اگر لڑائی ہو تو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی تمہارا نقصان نہیں پہنچے گا. یہ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹینک اور یہ گولیاں بہت نقصان پہنچائے گی، لیکن یہ انہیں ایمان تھا خدا پر کہ نہیں خدا اس سب سے بڑا ہے. ہم حقیقتاً ہی ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ خیال کریں کہ ان طاقتوں کے مقابل میں خدا پر ایمان لائیں. وہ واقعاً ایمان رکھتے تھے کہ خدا اس سب سے بڑا ہے. اور اسی طریقے سے میں سال پہلے یا کافی پہلے کئی دفعہ عرض کیا کہ ہمیشہ جب حالات جس زمانے میں بھی ہوئے ہمیشہ مایوسی رہتی ہے خمینی کے بارے میں، جو حالات ہوتے مایوسی کا زمانہ ہمیشہ رہتا. لیکن اس کے باوجود 8-9 سال ہو گیا کہ یہ دنیا کی تمام طاقتیں جتنی کوشش صرف کی کوئی پرواہ اس شخص پہ نہیں ہے، وہی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ سب یوں ہی ہے. یہ بھی جو صدام میزائل مار رہا ہے اس کے بارے میں کئی سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے ڈر ہے کہ آخر میں پاگل ہو جائے گا اور شہری آبادیوں پر یہ بم مارنا شروع کر دے گا. بالکل شروع کا ان کا بیان ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ آخر میں یہ پاگل نہ ہو جائے اور یہ حرکتیں شروع کر دے. قسم بالکل خیال نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی عظیم الشان طاقتیں ہیں. اسی طریقے سے ہمارے دل میں 1000 شکایتیں خدا کی ہیں، پھر ہم کیوں کر دل سے کہیں کہ میں خدا کے نام سے یہ کام شروع کر رہا ہوں کہ جو رحمان الرحیم ہے. دل میں ہمارے نہیں کہ وہ رحمان الرحیم ہے، صبح سے شام تک ہر جگہ ہم نے اس کے خلاف باتیں ہیں. پھر ہمارے صبح سے شام تک خیال یہ ہے کہ میں کتنا قابل ہوں، میرا خاندان کتنا قابل ہے، میرا فلاں کتنا قابل ہے. پھر کبھی ہمارے دل میں نہیں ہے کہ ہم دل سے کہیں کہ حمد اللہ رب العالمین کے لیے.
اسی طریقے سے ہر آیت کے بارے میں ہم نے بات کی تھی مالک یوم الدین، کہ ہمارا خیال ہے کہ صرف ہمارا ایمان سلامت ہو، عقیدت سلامت ہو اور اہل بیت ہمیں بخشوا دیں گے، یا خود اور کسی صورت سے میں پہنچ جاؤں گا جنت میں، ذرا خیال نہیں ہے کہ خدا روز جزا کا مالک ہے، 100% حساب کرنے والا ہے۔ پھر ہم کیسے کہیں کہ مالک یوم الدین ہے وہ؟ اسی طریقے سے ہم چاہتے کہ جیسی بھی زندگانی خدا ہمیں دے دے جنت، اس وجہ سے ہم ایاک نعبد نہیں کہنا چاہتے، دل سے نہیں چاہتے ہم یہ بات کے اقرار کرنا کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے۔ اس طریقے سے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس مال بے حساب ہو، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، سب کام میرا بن جائے گا۔ پھر دل سے ہم کیسے کہیں کہ خداوند ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں؟ ہمارا تو خیال ہے کہ مال چاہیے، مال ہو پھر میرا سب کام بن جائے گا۔ اس لیے سے ہر آدمی اپنے عقل کو، اپنی سمجھ کو، اپنے دین کو، اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، ہر آدمی اپنے کو سب سے قابل سمجھتا ہوں۔ پھر جب میں ہر فیصلہ میرا عقل کے مطابق ہے، میں کیسے دعا کروں کہ خداوند مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر؟ میں کون سا کام ہے کہ اس کا خیال ہے مجھے کہ میں غلط کروں گا کہ تاکہ خدا سے دعا کروں کہ خداوند تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر؟ مجھے نماز نہیں آتی، مجھے کھانا نہیں آتا، مجھے لوگوں سے گفتگو نہیں آتی، رائے دینا نہیں آتا، اپنا کام نہیں آتا، سب کام میں اپنے کا علامہ سمجھتا ہوں، قابل سمجھتا ہوں۔ پھر کبھی میرے دل کی کیفیت نہیں کہ میرے دل سے وہ خداوند تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ ایک لطف کہ جو قرآن مجید پڑھنے میں آپ خیال فرما سکتے ہیں، انبیاء کی دعائیں کہ باوجود اس عظمت کے انہوں نے جو دعائیں کی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، انتہائی ذلت کا اظہار کیا۔ اس کے برخلاف ہم کبھی نہیں اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے کہ خدا سے دعا کریں کہ خدا تو صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ انبیاء کی دعائیں بہت ذلت کا اظہار کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کے الفاظ واضح ہیں۔ پیغمبر کا راستہ، وہ 13 سال تک مکے میں پتھر کھاتے رہے، لوگوں سے کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ، یہ مجھے 1% بھی قبول ہے کہ میں گلیوں میں پھروں ادھر ادھر لوگوں سے کہوں قولوا لا الہ الا اللہ؟ میں تو کس شان و شوکت کے ساتھ، کس ٹھاٹ کے ساتھ جا کر کے اور تھوڑی دیر تک تقریر فرماتا ہوں اور اس کے بعد سے 1000 احسانات چاہتا ہوں لوگوں پر رکھنا اور ان سے کیا کیا فائدے چاہتا ہوں۔ میں کہ تیار ہوں کہ پیغمبر اکرم کی طریقے سے خدا کے دین کے لیے گلیوں میں پھروں، پتھر کھاؤں، کوڑا پھینکا جائے اور میں لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دوں۔ واقعی ایک فرد بھی ہے ایسا کہ اس کے لیے تیار۔ پھر میں کیسے یہ دعا کروں کہ صراط الذین انعمت علیہم، خدا بندہ ان کے راستے پر جائے جن پر تیری نعمت نازل ہوئی۔ علی علیہ السلام کی طریقے سے 25 سال گھر میں بیٹھ رہنا اور 5 سال جب خلافت ملے تو پھٹے کپڑے میں بسر کرنا، امام حسن اسلام کی طریقے سے اس سختی کے ساتھ صلح کرنا، امام حسین اسلام کی طریقے سے یہ شہادت قبول کرنا، کوئی یہ راستہ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ یہ راستے پہ ہم چلیں گے؟ پھر کدھر سے ہم دل سے کہیں گے انعمت علیہم؟ ابھی یہودی دنیا میں بے حساب دولت مند ہے، کون دل ہمارا ہے جو نہیں چاہتا ہے کاش یہ ساری دولت میری ہوتی؟ پھر کیسے ہم دعا کریں کہ خداوندہ ہمیں مغضوب علیہم کے راستے پہ نہ چل؟ دل سے کیسے یہ آواز ہم نکالیں کہ خداوندہ مغضوب علیہم کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے؟ اسی طریقے سے عیسائی کے جو گمراہ ہیں، کون نہیں چاہتا کہ عیسائی جیسی زندگانی بسر کرے؟ کون نہیں عیسائی کی طریقے سے سگریٹ پینا چاہتا، ان کی طریقے سے ٹائی باندھنا چاہتا، ان کی طریقے سے پینٹ پہننا چاہتا، ان کی طریقے سے کون نہیں ہے کہ پھر کیسے ہم کہیں کہ بلزالین ہم عیسائی کو راستہ نہیں چاہتے؟ اس لحاظ سے ہم سر سے پیر تک خلاف قرآن ہیں، چونکہ الحمد مجموعہ قرآن مجید ہے اور سر سے پیر تک ہم اس کے خلاف ہیں، اس وجہ سے ہمارا دل نہیں لگ سکتا۔ البتہ خمینی نے سمجھایا ہے، ایک مہربان باپ کی طریقے سے سمجھایا ہے کہ تمہارے دل میں صلاحیت تمام کارہائے خیر کی ہے، اس لیے ان الفاظ کو زور دے کر کے اپنے دل پہ ڈالو کہ تمہارا دل قبول کرے کہ نہیں اللہ سب سے بڑا ہے، دل قبول کرے کہ رحمان رحیم ہے، دل قبول کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، دل قبول کرے کہ خداوندہ محمد و آل محمد کے راستے پر ہمیں چلا، مغضوب علیہم اور گمراہ کے راستے پر نہ چلا۔ اس لحاظ سے یہ تمام امور کہ جن کا ان آیات میں خاص طور سے بہت واضح معلوم ہوتا کہ یہ روح جو ہمیں خداوند عالم نے پھونکی ہے کہ اذا نفخت فیہ من روحی، بہت بڑی عزت ہے انسان کے لیے، اصلا بڑی سے زیادہ تصور اس کے لفظ نہیں ہے کہ بیان کرے آدمی، کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اپنی روح تم میں پھونکوں گا۔ پھر جب تک خدا ہے اس کی روح فنا ممکن نہیں ہے، اور یہ ہمارا کام ہے کہ اس روح کو ہم کتنا روشن بنا کر کے لے جائیں۔ حسین کی روح ہو یا شمر کی روح ہو، دونوں روحوں کے لیے فنا نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں
شمر کی روح اپنے آپ کو کیا بنا کے لے جا رہی ہے، اور جو لوگ کے نیک راستوں پر ہے کیا روح بنا کے لے جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم اگر تشریف نہ لے آتے تو یہ سلمان و بوزر اور دوسرے جو بزرگان ہیں یا ائمہ طاہرین کے زمانے میں، یہ لوگوں کے روحانی زندگانی آتی، سب مر جاتے، سب کی روح ہمیشہ بقا کے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن یہ کیسی روح لے کر کے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے خداوند عالم نے، جیسا کہ حضرت یوسف نے کہا کہ انہ ربی، خداوند عالم نے جس طریقے سے مادی تربیت کے لیے ہمارا انتظام کیا، اس طریقے سے روحانی تربیت بھی، کہ ظاہر ہے کہ یہ روزے جو ہم نے پچھلے رکھے ہیں یہ ہمارے روح کے لیے ابھی خوشی کا سبب ہے، بدن کے لیے خوشی کا سبب نہیں ہے۔ روزہ جب بھی آیا بدن کے لیے تکلیف ہے، ابھی بھی آ رہا بدن کے لیے تکلیف ہے، لیکن روح کے لیے خوشی ہے۔ اس طریقے سے نماز اگر انسان معنی کی طرف توجہ دے، زور دے اور کوشش کرے کہ نماز اتنی آسان نہیں ہے کہ جس آسانی کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں، اگر اتنی آسان ہوتی تو علی کانپتے نہیں، امام حسن کے چہرے کا رنگ زرد نہیں ہو جاتا۔ یہ ہماری نماز نہیں ہے کہ جس کے لیے ان کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا۔ پھر اگر نماز کے لیے اگر کوشش کی جائے تو یہ سب سے زیادہ روحانی لذت ہے، کہ ظاہر ہے کہ یہ روح ہماری، کہ جو رمضان کی مثال سب سے آسان ہے کہ یہ روحانیت جو میرے دل میں موجود ہے کہ ہم نے پچھلے روزے رکھے ہیں، اور یہ جو روحانی خوشی ہے یہ روح کے ساتھ ساتھ میرے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، چونکہ میری روح کو خاتمہ نہیں ہے، خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بقا کے لیے خلق ہو، فنا کے لیے نہیں۔ تمام انبیاء اسی چیز کے لیے آئے کہ یہ میری روح ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لہٰذا یہ روزہ کہ جو میری فخر کا سبب ہے ہمیشہ میری لذت دیتا رہے گا۔ اور اس طریقے سے اگر برائیاں ہیں خدا نخواستہ اور معاف نہیں ہوئیں تو وہ کہیں میرا روح میں سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ رہ جائے۔ اس لحاظ سے یہ نماز روزہ مثلا واضح ہے کہ روحانی خوشی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا روحانی خوشی ہے، اخلاق بہتر ہونا روحانی خوشی ہے، حج کرنا روحانی خوشی ہے، فطرہ نکالنا اور دوسرے حقوق غربا کے نکالنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ روحانی خوشی ہر آدمی محسوس کرتا۔ اگر کوشش کی جائے تو نماز کو بھی ہم روحانی خوشی بنا سکتے ہیں، اگرچہ کہ یہ ابھی تک نہیں بن سکی ہے۔ ہماری نماز سے اٹھک بیٹھک والی ہے، اور عجیب بات ہے کہ تمام اعمال میں ہم روحانی خوشی بنا لیتے ہیں سوائے نماز کے، جو وہ ہونٹ سے اور کمر سے پڑھتے اور جلدی ختم کرتے ہیں۔ اور حدیث بالکل الٹا، وہ کہتی ہے حدیث کی ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہوئی تو یہ سب پیچھے جو تم نے اتنے اعمال کے انبار لگا دیے کہ سب روحانی خوشی ہے، اس کے بعد قبول ہوگی وان ردت رد ما سوا، اور اگر یہ قبول نہیں تو یہ سب رد ہو جائے گا۔ یہ نماز مشکل ہے پڑھنا انسان کے لیے، خود قرآن کہتا ہے کہ ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل، جہنم میں گھٹیا ترین درجہ ہے یہ، ویل ہے ہمارے لیے، کہ وہ لوگ کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ خود خیال کیجئے کہ ابھی میں نے عرض کیا ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر اکرم، یہ اس زمانے میں خمینی کا خدا پر ایمان، یہ ایمان کتنا روحانی ہے۔ خود ہمیشہ میں عرض کیا اور ہمیشہ مزہ لاتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ کہنا کہ تم کیا ہٹ جاؤ، خدا سے مدد چاہیے، یہ خود خیال کتنا روحانی خیال ہے، اگرچہ کہ ہمارا خیال نہیں ہے لیکن ہم محسوس کرتے کتنا روحانی خیال ہے۔ پیغمبر اکرم کا کہنا ہے کہ کیا یہ چاند و سورج بھی لا کے دے دو تو میں ہلاک ہو جاؤں گا یا کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ یا خمینی کا ایمان کہ یہ کیا سپر پاورز کر سکتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ روحانی چیز ہے۔ پھر نماز کا ایک ابتدائی لفظ اللہ اکبر کتنا روحانی ہے، اگر یہ معنی کی طرف توجہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر پوری نماز انسان توجہ کے ساتھ پڑھے، اور کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے، ہمیں حکم ہے کہ زندگانی کا 1/3 حصہ عبادت کے لیے دو، پھر 8 گھنٹے میں اگر ہماری 5 وقت کی نماز 8 گھنٹہ ہم خرچ کر دیں تو کوئی غلط کام نہیں کیا ہم نے، اگرچہ کہ تھوڑی توجہ دینے سے بہت فرق نہیں پڑتا۔ اگر ظہر عصر کی نماز ایک شخص 15 منٹ میں ختم کرتا، اگر تھوڑا توجہ دینا کر چاہے زیادہ سے 20 منٹ لگے گا، بہت فرق نہیں پڑتا ہے جلدی پڑھنے میں، آرام میں پڑھنے میں۔ کہ چونکہ خود میں نہیں عرض کر سکتا، لیکن یہ اللہ اکبر کی مثال ایک سمجھ میں آئی کہ جو کئی دفعہ مثالیں عرض کی اور ہر ایک کی توجہ ہے تھوڑا کہ واقعاً ابراہیم خلیل اللہ کا خدا پر بھروسہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر کے صبح سویرے وہ بھاگنا چاہا انہوں نے، اور دریا نیل کے پاس پہنچ گئے، اور اس وقت جو پلٹ کر کے بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون کا وہ زبردست لشکر چلا آ رہا ہے، اس نے کہا کہ موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ نے کہا کہ اللہ ان معی ربی سیہدین، نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، میری ہدایت کرے گا۔
یہ ایمان بخدا تھوڑا مزہ آتا. پھر یہ نماز ہماری روحانی لذت ہے، لیکن چونکہ حدیث میں کہ ان قبلت قبل ما سوا، اگر نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے. اس لیے آپ خیال کیجئے، خود خیال کیجئے، روزے یاد کیجئے، آپ کو لذت کا احساس ہوگا. غریبوں کی مدد کی یاد کیجئے، تمام اعمال یاد کیجئے، لذت کا احساس ہوگا. اپنی نماز یاد کیجئے، صبح کی، دوپہر کی، شام کی، کوئی لذت کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کمر سے اور ہونٹ سے نماز پڑھتے ہیں. یہ مادیات سے اور روحانیت سے کیا تعلق ہے؟ اس وجہ سے یہ نماز ہمارے لیے لذت کا سبب نہیں ہے، الا یہ کہ وہ لوگ کہ جن کو توفیق یہ ہوئی کہ اپنے مسائل جو زندگانی میں ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے خدا کے بارے میں کہ اللہ اکبر، اللہ اس سے بڑا ہے. اگر ہر نماز میں کم سے کم یہ پریکٹس کریں کہ جو ہماری مشکلات ہیں خدا اس سے بڑا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا مزہ انسان چکھے. اور اس طریقے سے کوشش کرے، اپنے دل کو راضی کرے، اس بات پہ سختی کرے کہ خدا رحمان الرحیم ہے. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ رحمان الرحیم ہے. یہ تو زبردستی ہے کہ انسان اس سے خدا سے شکایات رکھتا. لہذا آمادہ کرے اس کی مہربانیوں کو یاد کر کے رحمان الرحیم ہے، کائنات میں جو چیز ہے اس کے لیے حمد خدا ہے. کوشش کرے کہ دل کو آمادہ کرے کہ تمام تعریف خدا کے لیے ہے. آمادہ کرے کہ نہیں، عالمین کا رب وہ ہے، میں زندہ ہوں، مر جاؤں گا، میرے بچے، میرے بزرگان، سب کا وہ ہے. پھر آمادہ کرے کہ نہیں، جو جزا و سزا ہے، روزانہ ہم دیکھتے کہ کسی نیک کام کی بدلہ، کسی برائی کی وجہ سے مجھے ایک تکلیف خدا کی طرف سے ملتی، لہذا آمادہ کرے کہ 100% خدا میرا دینے والا ہے. کل میں ہم لوگ حدیث پیغمبر اکرم تحف العقول، ابھی ایک دوست نے لندن سے لا کے دی، بہترین کتاب پائی انہوں نے. اس میں پیغمبر نے کہا تھا کہ 3 چیزیں بہترین نعمت ہیں. اس میں سے ایک کہا تھا کہ بہترین نعمت یہ ہے کہ روز جزا کا مالک خدا ہوگا، جبکہ ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حضرت عباس ہوں، حضرت سکینہ ہوں، حضرت علی اصغر ہوں، کہ ہم ان کے ذریعے سے کام چلا لیں گے. پیغمبر کہتے کہ نہیں، بہترین نعمت یہ کہ خدا جزا دینے والا ہے، کہ خدا جس نے دنیا کو نعمتوں سے بھر دیا، انسان گھبراتا کہ قیامت دن وہ میرے حساب کتاب کرے گا. تو یہ انسان اپنے دل کو آمادہ کرے تاکہ نماز اس کے لیے روح کا سبب ہو. نماز کے لیے احادیث میں ہے کہ قربان کل تقی معراج المومن، یہ معراج مومن ہے، قربانی ہر پرہیزگار کی. اسی وجہ سے خمینی نے بھی لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہر زمانے میں علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے نماز کے اسرار پر کتابیں لکھی ہیں، اسرار صلاۃ، کہ سمجھائے کہ نماز کیوں کر پڑھی جائے. باقی عبادات کے لیے اسرار کی ضرورت نہیں ہے. آپ 3 کلو گیہوں نکالیے، دے دیے، فطرہ ہو گیا. 100 روپے میں سے 20 روپے نکالیے، خمس ہو گیا. 40 میں 1 روپیہ نکال دیے، زکوٰۃ ہو گئی. یہ ہو گیا، اس میں نہیں ہے. اس میں اسرار صلاۃ کے علاوہ کسی چیز کے اسرار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نماز ہے کہ جیسا کہ میں نے الحمد کی آیتوں کے لیے عرض کیا کہ 100% ہمارا دل اس کے خلاف ہے. یہ ضرورت ہے کہ انسان کے لیے کہ سختی کرے تاکہ یہ روحانیت کو اپنے مضبوط کرے، کیونکہ یہ ہماری روحانی زندگانی کے جو دائمی زندگانی ہے، جو سرمایہ ادھر انسان بناتا. پھر دوسری بات کہ جو خمینی کے درس میں تھوڑی پڑھی ہے، اور تھوڑا یہ سمجھنا انسان کے لیے ہو سکتا کہ ایسے ایک پتے کو دیکھ کر کے، ایک پھول کو دیکھ کر کے میں حکمت خدا کے بارے میں غور کرنا چاہوں، میں خیال کرنا چاہوں کہ یہ پھول کے رنگت کتنی خوبصورت ہے، ڈیزائن کتنا اچھا ہے، خوشبو کتنی اچھی ہے، حکمت خدا کتنی اچھی ہے. یہ توجہ بخدا کو میں کرنا چاہوں. یہ ضرور توجہ بخدا جس وقت میرے دل میں یہ چاہیے، اس وقت شرط یہ کہ میرے دل میں کوئی اور پریشانی نہ ہو. اگر میرے دل میں یہ خیال ہے کہ 5 منٹ کے بعد یہ گاڑی آنے والی ہے، مجھے کہ اہم جگہ جانا ہے، نکاح میں، کھانے میں، الا بلا کسی چیز میں جانا ہے، بار بار مجھے اس کا خیال ہے، ایسے وقت میں حکمت کا خیال نہیں آئے گا. اسی طریقے سے کسی بھی کام میں، کھانے کی مثال کئی جگہ اس کی تھی کہ جس وقت میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت اگر میری دلچسپی سی بھی ہے کہ یہ بھی مزیدار چیز ہے، وہی مزیدار چیز ہے، وہی مزیدار چیز ہے، اس وقت خود میرا دل نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی کھانا شروع کرنے سے پہلے مجھے بسم اللہ کہنا چاہیے، کہ یہ جو چیز پڑی ہوئی ہے اس میں کیا حکمت خدا ہے. میرا دل ادھر متوجہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے دل اگر خالی ہو ان خیالات سے تب متوجہ ہوگا. زندگانی میں مشکل یہ ہے کہ انسان توجہات کرنا خدا کی طرف اس لحاظ سے کہ دل میرا ایک دل ہے. پیسے کہ ایک شخص پیدا ہوتا اور بے حساب مال و دولت اس کے ہے،
اور کارخانے ہیں، مصروفیات ہیں، بہت مصروف ہے، اتنا مصروف ہے کہ انہی میں حساب و کتاب میں مصروف ہے کہ مر گیا، پھر یہ آخرت میں اس کے لیے روح کے پاس کیا سامان ہے؟ غلط بھی اس نے کام نہیں کیا، اس لیے کہ اتنا مال تھا، اتنے انتظامات تھے، اتنے کام تھے کہ مصروف تھا، کیا کرے وہ؟ یہ مصروفیت میں مر جائے گا، کوئی چیز نہیں سامان تیار کر سکے گا۔ کہ تقریباً یہاں پر یہ بیان ہے کہ انسان جس چیز کی بھی فکر میں ہے وہ چیز اگر اس میں غرق ہو گیا، وہ چیز میرے دل پر طاری ہو جاتی، اور ایسے موقع پر میں روحانیت کی طرف توجہ نہیں کر سکتا، میں فکر خدا نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ کھانا کہ جس میں میری عمدہ چیزیں موجود ہیں، مجھے فکر ہے کہ زیادہ زیادہ میں کھاتا چلا جاؤں، اور کھاتا چلا گیا میں، یہاں تک کہ ختم کر دیا میں نے۔ یہ ظاہر ہے کہ بیچ میں مجھے خدا کا خیال نہیں آئے گا۔ خدا کا خیال اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب کتنی عمدہ غذا ہو، میں اپنے آپ کو روکوں، نہیں توجہ کرتا، میں جتنا ہو سکے نہیں توجہ کرتا، اور پھر میں فکر کروں کہ مجھے اس میں سے کیا غذا لینی چاہیے۔ پھر میں خیال کروں کہ مختصر روٹی، مختصر سالن، یہ میرے لیے کافی ہے کہ جس کی وجہ سے میں طبیعت بھی ہلکی رہے گی، صبح نماز کی آنکھ بھی کھلے گی، اور نماز توجہ کے ساتھ بھی ہوگی۔ آج میں ایک جگہ عرض کیا تو انہوں نے کہا صاف طور سے کہ آپ نے بارہا یہ بات کہی اور ہم نے بارہا ارادہ کیا، لیکن جب جاتے جس دعوت میں بھی ایک دفعہ بھی نہیں ایسا وقت ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمیشہ جو آپ کہتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ اس وقت پہ خیال ہی ان چیزوں کا نہیں رہ جاتا۔ میں عرض کیا کہ تھوڑا انسان سختی کرے اپنے اوپر، رک جائے کہ نہیں میں اس میں سے جلدی نہیں ہاتھ بڑھائے، رک جائے تھوڑی دیر تک، پھر فکر کرے کہ میں کیا کھانا میری صحت کے لیے مفید ہے۔ اگر فکر ہے پھر تھوڑی سی روٹی لی، تھوڑا سالن لیا، اور سمجھا کہ یہ اتنا میرے لیے مفید ہوگا کہ میں اس پر عمل کر کے صبح آنکھ بھی کھل سکتی ہے اور نماز بھی اچھی طریقے سے ہوگی۔ پھر جب اتنا لے لیا اور اپنے پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں، یہ مشکل چیز ہے، اس لیے کہ وہ کھانے غلقت الابواب، یہ زلیخا جو ہے تمام دروازے بند کر دیتی، اصل انسان کو کوئی چیز خیال نہیں آتا، اور کہتی کہ ہی تلقا، آؤ یہ سب تمہارے لیے مال ہے، بھرے چلے جاؤ اپنی پلیٹ میں، اپنے منہ میں اور اپنے قلب میں بھرے چلے جاؤ۔ یہ تمام دروازے بند گئے، جیسا خیال نہیں رہتا۔ اس لیے بہت مشکل ہے انسان کے لیے کہ یوسف جیسا دل چاہیے کہ سختی کر سکے اور تھوڑی دیر رک سکے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ روٹی اور تھوڑا سالن لے کر کے میں نے سختی کی کہ میں یہ کھا لوں گا، پھر ہو سکتا ہے کہ میں خیال کروں کہ مجھے پہلے بسم اللہ کرنی چاہیے۔ پھر میں خیال کر سکتا ہوں حمد خدا کا کہ خداوند عالم نے یہ گوشت کے لیے کیا اچھا انتظام کیا ہے، کس قدر حیوانات پیدا کیے کہ ہم آسانی کے ساتھ اس قدر ہم غذائیں، اس قدر گوشت کھاتے، یہ چاول بنایا، یہ روٹی بنائی، یہ کیا بنایا۔ سلمان فارسی نے یہی کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ صرف یہ روٹی تم نے کھلائی ہے، بولا تمہیں معلوم ہے کہ روٹی کے لیے کیا کچھ ہوا ہے؟ عرش نے کام کیا، فرش نے کام کیا، آسمان نے کام کیا، ہواؤں نے کام کیا، سورج نے کام کیا، چاند نے کام کیا، سمندر نے کام کیا، پتھر نے کام کیا، آٹا بنایا، انسانوں نے کام کیا، پانی اس میں اثر ہوا، تب جا کے روٹی تیار ہوئی۔ اس قدر چیزوں کا اثر اس میں موجود ہے۔ لہذا یہ فکر اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب میں نے وہ سختی کی اور وہ روٹی اور سالن لے کر کے، اور پھر میں کر سکتا ہوں کہ میں بسم اللہ بھی کیا، خدا کی ان عظمتوں کی طرف فکر بھی کی، اپنے بدن کے بارے میں فکر کیا کہ خدا کی نعمت ہے کہ مجھے اس قابل کیا کہ یہ میسر ہوا، یہ مجھے ہاتھ بھی دیا، دہن بھی دیا، میرے خوشبو بھی سونگھنے کی صلاحیت دی، یہ تمام نعمت دی کہ میں غذا بناؤں، میرا جزو بدن بنے، مجھے قوت ملے، اسے عبادت، یہ سب میں کر سکتا۔ پھر جو مستحبات ہیں الحمد بھی کیا، فکر خدا بھی کیا، شکر بھی کیا، جو ہو سکتا ہے میں کر لوں۔ اب خود خیال کیجئے کہ ان دونوں کھانوں میں سے ایک وہ کہ جس میں زلیخا غذا نے میرے تمام دروازے بند کر دیے تھے اور کہا تھا کہ ہی تلقا، اور میں اپنی عمدہ غذاؤں کو جلدی جلدی پلیٹ میں اور منہ میں اور پیٹ میں بھرتے چلا جا رہا تھا۔ یہ اس کے مقابل میں یہ دوسری جو غذا کا طریقہ میں نے عرض کیا کہ اس میں جب خیال انسان کو آئے گا کہ میں نے بسم اللہ کہا تھا، یہ روحانی خوشی ہے کہ نہیں؟ یہ خیال کہ میں نے مختصر ترین یہ چیز لی تھی، اور علی کی طریقے سے کہا تھا کہ دنیا کسی اور کو دھوکہ دینا، کہ میں بہترین گندم کھانے پر، بہترین شہد کھانے پر قادر ہوں، علی علیہ السلام فرماتے، لیکن یہ دنیا کسی اور کو دھوکہ دینا، اور یہ کپڑے پر بسر کرتے۔ کہتا یہ صبح کو جب یاد آئے گا یا کبھی بھی یاد آئے گا کہ یہ غذا میں نے بسم اللہ سے شروع کی تھی، اس طریقے سے سختی کی تھی،
اور صبح میں اٹھا تو صبح میں جلدی اٹھ گیا، طبیعت بھی ہلکی تھی، یہ روحانی خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے مقابل میں جیسا کہ قرآن میں انہوں نے بتایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، اور واقعاً صبح نہیں اٹھا جاتا، اور جب اٹھتے طبیعت کسل مند ہوتی. پھر رات کو یہ خیال کہ لوگوں نے کیا دیکھا ہوگا کہ میں کس قدر بھرے جلا جا رہا تھا، یہ خیال. پھر خود اس کے بعد طبیعت کسل مند ہوئی، پھر صبح اٹھا نہیں گیا، اور جب اٹھا گیا تو نماز خراب ہوئی. یہ روح کی خوشی ہے یا وہ روح کی خوشی تھی؟ یہ روح کے لیے تکلیف کا سبب ہے یا وہ روح کے لیے خوشی کا سبب ہے؟ یہ واضح موجود ہے روح کا بیان. پھر انسان کے لیے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئی. اس وقت اصلا دروازے بند ہو جاتے ہیں. ہی تعالیٰ کا یہ تمہارے لیے سب موجود ہے. ہمت بئی بہما بہا، وہ اس کا قصد کرتا، تمام خوشبو اسے لبھاتی کہ تم مجھے کھاؤ، اور یہ اس کا قصد کرتا. کبھی کامیاب نہیں ہوا اور ہمیشہ نقصان ہوا. پھر یہ نقصان روح کے لیے تکلیف کا سبب ہے. یہی حال تمام چیزوں میں ہے. کہیں پر میں چال چل کر کے کچھ مال حاصل کر سکتا، کوئی جائیداد ہے اپنے بھائی بن کی کیوں نہ ہو میراث میں قبضہ کر سکتا ہوں، اصلا دروازے بند ہو جاتے. یہ زلیخائے مال غلقت الابواب، تمام دروازے بند کر دیتی. اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اگر موقع ہو کہ جائیداد پر قبضہ کر لیں، مکان پر قبضہ کر لیں، مال پر قبضہ کر لیں، یہ محبت غلقت الابواب، یہ زلیخائے مال تمام دروازوں کو بند کرتی اور کہتی کہ ہی تعالیٰ کا، سب خود کھا جاؤ، سب خود قبضہ کر لو. یہ زندگانی میں فائدہ کیا؟ یہ مال جو قبضہ کر لیا، یہ مکان قبضہ کر لیا، جائیداد قبضہ کر لیا، یہ روح کے لیے ہمارے کیا سامان موجود ہے؟ اس وجہ سے مشکل کام ہے ساری زندگانی. اور یہ تمام آیات ہے یوسف کی سخت ان کی زندگانی کی طرف متوجہ کرتی کہ سخت کام انسان کے لیے کہ یہ روحانی لذت حاصل کر سکے. یہ نماز کے آسان نہیں، یہ ہماری نماز نہیں ہے، یہ ویل للمصلین، یہ ہم نمازیوں کے لیے جہنم ہے. خدا نے کہا کہ جو لوگ عن صلاتہم ساہون، یہ ہماری نماز نہیں ہے روحانی. محنت کی ضرورت ہے. علی کانپتے تھے، حسن کا چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا. تو اس اعلیٰ منزل پر کہ جب ہر وقت خدا کی بارگاہ متوجہ تھے اور ان کے دل سے تمام پردے ہٹ چکے تھے، لو کو شفت الغطا لمزدت تو یقینا، اور وہ ان کا حال خراب ہوتا تھا اس نماز کو بیان کرنے میں. وہ کوئی معانی تھے کہ جو وہ نماز پڑھتے تھے، یا کہیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر وہ نماز کچھ اور چیز تھی کہ جس کی یہ حالت ہوتی تھی. پھر ہم نہیں ہے کہ کوئی روحانی لذت اٹھاتے ہوں. یہ بہت سخت محنت کی ضرورت ہے. جب اتنے پاک نفوس کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی تھی کہ اتنا کانپتے تو اتنے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا تھا، تو ہمارے نفوس کی جس میں 100% مادیت بھری ہے، ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے. میرے لیے علی کے لیے بسم اللہ کہنا مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ علی کو جتنی مرغن غذا اصلاً ایک سیکنڈ کے لیے ان کی توجہ کسی چیز طرف نہیں ہوگی. یا رشید نے اس کو اور الفاظ میں بیان کیا تھا، سخت الفاظ میں، کہ ایک اریاں بھی وجود ہو تو علی کو اصلاً توجہ نہیں ہو سکتی. لہذا علی کے لیے اتنی مشکل نہیں تھی کہ بسم اللہ کہتے اس کھانے کے اوپر اور صرف ایک روٹی لے لیتے. ان کا نفس اتنا صاف تھا. لیکن میرے نفس میں کہ 100% محبت ہے، مجھے زیادہ محنت کی ضرورت ہے. میں اگر چاہوں علی کے راستے پر چلنا، اگر ان کا شیعہ بننا چاہوں، میرے لیے زیادہ مشکل ہے. علی کے نفس میں اصلا محبت دنیا نہیں تھی. لہذا ان کے لیے آسان تھا توجہ بخدا کرنا، لیکن میرے لیے توجہ بخدا کرنا کہ 100% دنیا کی محبت ہو، میرے لیے زیادہ سخت ہے. آپ اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑے ہوں اور آپ کے غیر از خدا کا خیال نہیں، آرام سے اللہ اکبر کہیں. میرے دل میں کہ اور خیالات موجود ہیں، اس کو دور کر کے اللہ اکبر کہنا مشکل کام ہے. لہذا میرے لیے تو علی کے مقابلے میں زیادہ سختی ہونی چاہیے تھی. اس لحاظ سے یہ تمام لوگوں میں جو یہ سختیاں تھیں کہ خداوند عالم نے پیغمبر کے ساتھیوں کے بارے میں جو تعریف کی ہے، 2 تعریفیں دونوں میں نماز کا ذکر کیا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تراہم رکعا سجدا، یا 2/3 رات اور 1/3 رات اور آدھی رات نماز پڑھتے، کہ پیغمبر نے بھی اصحاب سے کہا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھو کہ غیر از خدا کا خیال نہ آئے. معلوم ہے کہ اس زمانے سے پیغمبر یہ محنت کرا رہے تھے، یہ روح کی لذت کے لیے اس وقت سختی کرا رہے تھے. یہ پیغمبر کہا ہے کہ اصحاب سے کہہ رہے تھے کہ 2 رکعت نماز پڑھو جس میں غیر از خدا کا خیال نہ ہو. یہ دنیاوی کام کر رہے تھے، دینی کام کر رہے تھے کہ غیر از خدا کا خیال نہ ہو، تاکہ یہ روحانی نماز ہو. اس لحاظ سے یہ امور زندگانی سخت ہیں اور احادیث سلسلے میں موجود ہیں. لہذا راودت التی ہو فی بیتہا، ہم انسانوں کی زندگانی یہ ہے کہ اگر یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر بہت مال ہے، بہت گھر ہیں، بہت یہ ہے، بہت وہ ہے، زندگانی مصروفیت زیادہ ہے، انسان اسی میں گھرا رہے گا، مر جائے گا. جب اس دنیا میں پہنچے گا روح خالی ہوگی. لہذا جن چکروں میں انسان میں ہے، اس کی رات جس گھر میں بسر ہوتی، جس قسم کے خیالات کے ساتھ جاتا، وہ چکر اس کے پاس رہتے. ایک شخص اچھا شاعر بننا چاہتا، اچھا مقرر بننا چاہتا،
کوئی کمال میں ہے، ساری زندگانی اس چکر میں خرچ ہو جاتی. لہذا قریب بلاتی اسے وہ کہ جس کے وہ گھر میں اپنے نفس کے لیے. وغلقت الابواب، مشکل یہ ہے کہ اس وقت میں جو خیال بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم ہو چکا تھا. میں ایک دفعہ دعوت میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی برتن رکھے ہوئے صرف کھانے میں تھوڑی دیر ہے، ہم جتنا چاہے سوچ سکتے ہیں کہ جب کھانا آئے گا تو ہم بسم اللہ کریں گے، چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھائیں گے، حمد خدا کریں گے، نعمت خدا کا ذکر کریں گے. جتنا چاہے، آپ کو یاد ہوگا تھوڑی دیر تھی، 10 منٹ اور پلیٹیں رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ ابھی ہم جتنا چاہے سوچ لیں، لیکن جب کھانا آ جائے گا تو ہم آدمی دوسرے ہوں. اصل میں وہ ہوئیں گے نہیں انسان. غلقت الابواب، یہ تمام میرے دل کے دروازے کہ بسم اللہ کہنا ہے، چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھانا ہے، کم کھانا ہے، یہ تمام دروازے بند ہو چکے ہوں. سیاح خمینی نے درس میں بہت اچھا کہا ہے کہ تمہارا دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا اس میں اگر عیوب موجود ہے. اگر میں پڑوس کی حسد میں مبتلا ہوں، اس جلتے ہوئے دل سے خدا کی طرف نہیں متوجہ ہو سکتا. اگر مال دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں، اگر تکبر میں مبتلا ہوں کہ میں بہت بڑا مولوی ہوں یا میں بہت بڑی شخصیت ہوں، تو اس تکبر میں خدا کی طرف توجہ نہیں کر سکتا. کہ یہ دل میں اگر بھرا ہوا نہیں توجہ ہو سکتی. غلقت الابواب، مشکل یہ ہے کہ اگر ایک کارخانہ ہے، ایک جائیداد ہے، ایک زمین ہے، ایک مال ہے، کہ جو مجھے موقع ہے کہ دوسرے کا کھا جاؤں، اصل اس وقت دل جو ہے دروازے بند کر دے گا. اور جتنے گناہان ہیں ہم آپ یاد کر سکتے ہیں کہ جب گناہان ہوتے سب دروازے بند ہو جاتا. میرا دل 100% لگتا اسے کر گزرتے، حتیٰ کہ ایک نامحرم پر نظر ہی کرنا کیوں نہ ہو، ایک کسی نامحرم سے بات ہی کیوں نہیں کرنی، اس وقت خیال نہیں رہتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. وہ کام کر جاتے، غلقت الابواب، تمام دروازے بند ہو جاتے، پھر خیال ہوتا ہے انسان کو. اس وجہ سے انسان کے لیے مشکل کام ہے کہ جبکہ معلوم ہے کہ میرے دل کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے، کتنا ہوشیاری چاہیے، کتنا سختی چاہیے کہ میں روحانیت کو اپنے تقویت دے سکوں، میں روحانی خوشی کا سامان کر سکوں، جبکہ معلوم ہے کہ میرا دل کتنا خرابی کرے گا. اس لحاظ سے سختی زیادہ ہے یہاں. وقالت ہے تلقا، اور جو یہ نعمت دنیا ہے، جو ذوالخائے مادیت ہے، سب کہے گی کہ ہے تلقا، یہ تمہارے لیے ہے. ہر جگہ یہ لبھاتی دل کو کہ میرا دل ادھر کی طرف جاتا ہے. قال معاذ اللہ، مجھے خیال آیا کہ ہم بھی ہر قرآن سے پہلے، ہر نماز سے پہلے حکم ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن پڑھو تو اللہ سے پناہ چاہو. شاید ہو سکتا خیال کہ ہر موقع پر صرف خدا کا خیال ہے کہ جو پناہ دے سکے. میں کیا کروں؟ میں ابھی بات کہہ رہا ہوں، ابھی دعوت میں جاتا، ابھی پھر وہی کام ہوتا، یا کل ایک مال ملتا پھر وہی کام ہوتا، یا جو بھی چیز ہے. اور مثالیں بھی آج خیال آئیں کہ مثلا میں کمزور ہے، میری بیوی ہے مجھ سے کمزور، جو بھی ہے، میرا جی چاہتا اس کو ڈانٹنے کا، چیخنے کا، تمام دروازے بند ہو جاتے، میں چیختا. اگر کوئی قوی انسان ہوتا تو میں نہیں چیختا، اس وقت میرا جب جوش آتا تمام دروازے بند ہو جاتے. اس وجہ سے معاذ اللہ کہ صرف انسان ہو سکتا ہے کہ خدا کا خیال کرے، کہ خدا سے پناہ لے، وَإِلَّا یہ مشکل ہے زندگانی. بات ہم جتنی چاہ کریں، عمل کے موقع پر ہم یہی ہوں گے. لہذا خدا کا خیال اگر لا سکے انسان، شاید یہ اشارہ ہو کہ خدا کا خیال کرو. کم سے کم یہ خیال کر سکتے کہ ہو سکتا ہے اگر خدا کا خیال ہو تو مدد کریں. ہو تم نے بیانات معاذ اللہ انہو ربی، کہ خدا میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، کہ جس نے مادی میرے وجود کے لحاظ سے مجھے چھوٹے سے اتنا بڑا کیا، پھر اسی طریقے سے ہماری روح کے لیے بھی وہ انتظام کرے گا. اس نے انبیاء کو بھیجا، اگر انبیاء نہ آتے تو کہاں سے تربیت ان لوگوں کی ہو سکتی تھی جن کی تربیت ہوئی. اگر ائمہ طاہرین نہیں تھے تو ائمہ طاہرین کے ذریعے جن لوگوں کی تربیت ہوئی نہیں ہو سکتی تھی. لہٰذا وہ ہماری تربیت کا انتظام کرنے والا ہے. قرآن مجید اس نے بھیجا، احادیث بھیجی، کہ سب ہمارے نفوس کو بہتر کرتا. انہ ربی، وہ ہمارا پالنے والا ہے. کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ بدن کے لحاظ سے تو اس نے خود بخود انتظامات کر دیے ہیں اور میری تربیت کی ہے، اور روح کے لحاظ سے ہماری تربیت نہیں کرے گا. نہیں، ہماری زندگانی میں جو ہو رہا ہے، جو مصیبتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، سب اس لیے ہے کہ میں روحانی لحاظ سے بھی کمال تک پہنچوں. وہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارا خدا سے دو رشتہ کہ نہیں ہے. میرے بدنی وجود کے جو تھوڑے دن کا ہے اور روحانی وجود جو ہمیشہ، اس میں دو رشتہ میرا خدا سے نہیں ہے. کہ میں سمجھوں کہ بدنی وجود کے لحاظ سے تو ہر کالے گورے کو اس نے روزی دی، کہ ہر ایک کو بدن دیا، ہر ایک کو کھانا پینا دیا، عزت دیا، جو دیا اس کو کمال تک پہنچایا. اور ہم خیال کریں کہ یہ روحانی وجود میں ہماری مدد وہ نہیں کرے گا. نہیں، جو ہمارے ساتھ وہ کر رہا ہے سب اچھا سلوک کر رہا ہے ہماری روح کو کمال کے لیے تک پہنچانے کے لیے. اس لحاظ سے جو صلاحیت دی، جو موقع دیتا،
جو تکلیف دیتا سب میرے کمال کے لیے ہے۔ ہو سکتا کہ جتنی نعمت میں خدا سے چاہتا سب دیتا رہتا تو میں متکبر ہو جاتا، میں دنیا دار ہو جاتا، میں برباد ہو جاتا۔ لہذا خدا جس طریقے سے بدن کو وہ کمال تک پہنچانے والا، کوئی وجہ نہیں کہ میرے روح کو کمال تک نہیں پہنچائے، نہ میں بدن میں میرے اختیاری نہ روح میں میرے اختیاری، کوئی اختیاری نہیں ہے۔ لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو دو وجود وہ دے رہا ہے۔ ایک وجود بدنی میں رہا، میں نے دیکھا کہ میں ذرہ تھا اس وقت سے لے کے ابھی تک جتنی مدد ہو سکتی تھی اس کو کمال تک پہنچایا، انہوں رب بھی میرا رب ہے۔ لہذا ہماری روحانی زندگانی کے لحاظ سے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس پر بھروسہ نہ کریں کہ ہماری بہترین مدد کرنے والا، جو موقع دیتا، جو حالات پیدا کرتا، وہ اسباب بناتا کہ وہ کمال تک پہنچائے گا۔ لہذا پیغمبر اکرم کو بھیجا اس نے کہ بزرگ کو بزرگ بنا دو، سلمان فارسی کو ایمان کے 10 درجے پہنچا دو، وہ انتظام کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے ہم اور آپ کے جو زندگانی ہے وہ انتظام کرنے والا کہ وہ کمال تک پہنچانے والا۔ احسن مسوایا، ابھی تک اس نے مجھے اچھا بنایا ہے۔ قرآن میں سورہ حلقہ میں بھی ہے کہ ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، میں تمہیں راستے کی ہدایت کرتا چاہے خوش خوش تم جاؤ یا کفران کے ساتھ جاؤ۔ لہذا ہماری زندگانیوں میں جو اپ اینڈ ڈاؤن آتے، یہ سب کے سب ہمارے کمال کے لیے ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں سب پوری ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہم روحانی لحاظ سے بالکل برباد ہو جائیں۔ انہ ربی احسن مسوایا انہ لا یفلح الظالمون، صرف یہ کہ انسان معرفت رکھتا ہو، سمجھ ہو کہ خداوند عالم نے کیوں یہ چیزیں مجھے دی ہیں۔ ایک حدیث اور پیغمبر کی ہے کہ اعملوا فإن كلكم میسر لما خلق له، تم مصروف رہو، تم میں سے ہر ایک کو اسی کام کی مدد ملے گی کہ جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا۔ لہذا جس روحانی کمال کے لیے ہمیں خلق کیا خداوند عالم اس کی مدد دے گا۔ ضرورت صرف معرفت کی ہے کہ انسان صبح اگر اٹھے نماز کے لیے تو فرض پڑھ سمجھ کے نہ نماز پڑھے، بلکہ معرفت رکھے کہ اس وقت پڑھنا میری روح کی خوشی کا سبب ہے۔ روزہ آ رہا ہے نہ سمجھے کہ مصیبت آ گئی، معرفت رکھے کہ یہ روزہ میرے لیے روحانی خوشی کا سبب ہے۔ یہ سال بھر میرا نفس مجھے قابو میں کیے رہتا، اب ایک مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں میں اپنے نفس کو قابو میں کیے رہوں گا، کہ میرے کمال کا سبب ہے کہ ایک مہینہ اگر میں نے قابو میں کر لیا تو یہ نفس جو ہمارا 11 مہینے مجھے خراب کرتا تھا، میں تھوڑا اس کو ہو سکتا ہے کہ کنٹرول میں کر کے ان خرابیوں کو میں ٹھیک کر سکوں۔ لہذا معرفت کی ضرورت ہے کہ اس نے مثلا نماز فرض کی، معرفتوں کے میرے روحانی سبب ہے۔ فطرہ فرض کیا، میں سمجھوں کہ یہ میرے جان کا صدقہ ہے کہ تمام غریب خوش ہو جائیں، لہذا میں ضرور فطرے کو برباد نہیں کروں گا۔ بیشتر فطرے برباد ہو جاتے ہیں، غریبوں تک نہیں پہنچتے، اسی طریقے سے بیشتر یہ غربا کا نام لیا جاتا ہے لیکن وہ محروم رہتے، کہ میں سمجھوں کہ یہ میرے لیے روحانی خوشی کا انتظام خدا نے کیا ہے۔ حج کے لیے جاؤں، میں سمجھوں میری روحانی خوشی ہے کہ معرفت حاصل کروں۔ یہ عبادات کے سلسلے میں ہے۔ شخصی مسائل میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان ہر چیز میں خدا سے شکایت کرنے والا ہے کہ جو خدا نے مجھے دیا مجھے کم دیا۔ اس میں بھی اگر معرفت ہو تو سمجھے کہ نہیں، جس روحانی کمال تک خدا مجھے پہنچانا چاہتا، جس کے لیے مجھے خلق کیا ہے وہ مدد مجھے دے گا۔ امام حسن کو صلح کے لیے مدد کیا اس نے، امام حسین کو شہادت کے لیے کیا، یوسف کو اس کام کے لیے کیا، موسیٰ کو اس کام کے لیے کیا، پیغمبر کو اس کام کے لیے کیا، علی علیہ السلام کو اس کام کے لیے، ان کو 25 سال گھر میں بٹھالنا تھا، وہ اسباب پیدا کر دی۔ ذرا سا اگر یہ لشکر چلا گیا ہوتا، مدینہ خالی ہوتا، علی علیہ السلام خلیفہ بن جاتے، لیکن ان کو بنایا تھا اس لیے کہ 25 سال تم گھر میں بیٹھنا، لہٰذا اس کے لیے خدا انتظامات کرتا، اور جب خلافت دینی ہوتی تو تمام مدینے کو خالی کر دیتا، خود بخود، پیغمبر کے حکم پر لوگ نہیں جاتے، اور جب خلافت دینی ہوتی سب لوگ مدینے سے چلے جاتے ہیں حج کے لیے، اور 18 ذی الحجہ کو یہ واقعہ ہوتا، نہ پچھلا خلیفہ جاتا نہ نیا خلیفہ جاتا، اور آرام کے ساتھ خلافت مل جاتی۔ لہٰذا انسان کو اپنی شخصی زندگانی بھی معرفت کی ضرورت ہے کہ وہ تمام انبیاء کے لیے ہر ایک کو جس منزل تک پہنچانے والا تھا، مددگار تھا۔ لہٰذا انسان معرفت ہو تاکہ خوش رہے، ورنہ ہر چیز سے ناراض رہے گا۔ امام حسن کی صلح ہوگی تو ناراض رہے گا، امام حسین کی شہادت ہوگی تو ناراض رہے گا۔ ہمیں خدا کچھ دے گا تو ہم خوش نہیں ہوں گے، لے گا تو خوش نہیں ہوں گے۔ اگر معرفت ہو انسان سمجھ سکتا کہ نہیں، خدا مجھے روح کو بھی کمال تک پہنچا رہا ہے جس طرح بدن کو کمال تک پہنچاتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ سخت منزل ہے کہ اس نے قصد کیا یوسف کا اور انہوں نے قصد کیا اس کا، اگر نہ دیکھ لیتے برہان رب، کہ یہ کھانے کی مثال میں نے دی تھی کہ کھانا مجھے اپنی خوشبوؤں سے کھینچے گا اور میرا جی چاہے گا، لولا ان رأى برہان ربی، اگر یہ برہان رب میں دیکھے ہوا ہوں، جس کو انہوں نے کہا کہ ہر دفعہ آپ کہتے ہیں لیکن کبھی ہم کامیاب نہیں ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کے لیے سخت برہان رب چاہیے کہ جو انسان کو کسی کا مال غصب کرنے پر روک سکے کہ نہیں یہ میری روحانی اذیت کا سبب ہے۔
سخت برہان رب چاہیے کہ نماز میں انسان تھوڑا اپنے پر سختی کر سکے کہ توجہ کے ساتھ پڑھ سکے. یہ برہان رب چاہیے کہ رمضان آئے تو یہ سختی کو برداشت کر سکے کہ نہیں یہ برہان رب ہے، میری روحانی لذت کا سبب ہے. یہ برہان رب چاہیے. خمس کے سلسلے میں بہت لوگوں کا تجربہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے وقت عمل عمل کرنا. اللہ چند افراد کی عادت ہے، وہ اللہ سخت ہے انسان کے لیے، نکالنا چاہتا پھر بھی سخت ہے. بہت برہان رب چاہیے کہ انسان کرے، حالانکہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، بچت کا 20واں حصہ. لیکن بہرحال تمام کمالات کے لیے کہ سخت برہان رب چاہیے کہ جس کی طرف توجہ ہو تو انسان عمل کر سکتا. لولا ان را برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ایسا ہی ہے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ کیا تاکہ ان سے برائی اور فحش کو ہم دور رکھیں. کہ یہ ہمارے لیے اول یہ کھانا جس کو ہم نے زیادہ کھایا، یہ تمام مادی نظام، کسی پہ غصہ کیا، مالیت، تمام نظام یہ کھانے کی مثال جیسے دی تھی، اول بد ہے. جب میں ماد خیال کروں گا بد ہے، اور اس کے بعد فحشا ہے. میرے ماحول کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر تیزی کے ساتھ یہ کھائے چلے جا رہے ہیں، اس قدر زیادہ کھائے چلے جا رہے ہیں، یہ خود میں بعد میں سوچوں گا کس قدر شرم کی بات. میں گھر میں آ کر کے جب رات کو طبیعت بے چینی ہوگی، گھر والے دیکھیں گے یہ بہت لوٹ پوٹ رہے ہیں، یہ کیا تکلیف ہے، یہ خود فحشا ہے. اور اگر خدا نخواستہ بقول شریعتی کہ اس نے لکھا ہے کہ یہ اس دنیا کے مخلوق عجیب لوگ ہیں، ان کو سب سے زیادہ شوق ہے کھانے کی، بھر لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو نکالو تم. پر یہ عجیب لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور قتل کر کے کھاتے نہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں یہ دنیا کے کہ بھر لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اس کو نکال دو. کہ خدا نخواستہ دوسرے دن نوبت پہنچی، اور میری بھی نوبت پہنچی ہے. کئی دفعہ ہوا، ایک دفعہ جناح اسپتال گیا پیٹ کی تکلیف سلسلے میں، ایک دفعہ گھر پر ڈاکٹر کے پاس. کتنا فحش ہوتا کہنا کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ کھا لیا تھا، رات بھر تکلیف رہی. کتنا فحش ہے یہ بات کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ایسی تمام چیزیں فحش ہیں. بعد میں جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں نے کسی کی جائیداد غصب کر لی، بعد میں لوگوں کو معلوم ہے یہ کیا وہ کیا، جتنی باتیں ہیں. کتنا فحش ہے کہ میں اپنی بیوی پر چیختا چلاتا رہوں. کتنا فحش ہے کہ کہا گیا کہ تمہاری اسیر ہے، کہ میں اس پر چیخ و پکار کرتا، یا اور دوسری تمام چیزیں کہ ایک بدی نہیں ہے، فحش ہے. میں آج کہیں پہ یہ خیال مثال یہ خیال آئی تھی کہ بنی عباس بنی امیہ دونوں نے ظلم کیا. یہ بنی عباس پیغمبر کے چچا کی اولاد ہیں، حسین اور ائمہ طاہرین یہ بھی چچا کی اولاد ہیں. لیکن اس قدر بنی عباس نے قتل و غارت کیا کہ امام کا بیان ہے کہ کاش بنی امیہ کا قتل و غارت کا زمانہ پلٹ کے آتا. امام حسن کی اولاد، امام زین العابدین کی اولاد، امام جعفر صادق کی اولاد، امام باقر کی اولاد، امام موسیٰ کاظم کی اولاد، کس کثرت کے ساتھ جو بچہ ملتا تھا. اصلا گھر خالی ہو گیا تھا کہ لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے ایک بچہ نہیں تھا. جو بچہ ملتا آرام کے ساتھ گلی میں رات کو کہیں سے پکڑ لیتے اور اسے دیواروں میں چن دیتے کہ پورے خاندان کو ختم کر دیا اس طریقے سے. ایک رشید نے بیان کیا تھا کہ ہادی خلیفہ تھا، جب مرنے لگا تو اپنے بیٹے مہدی اور اس کی ماں کو مرنے کے وقت کہا کہ یہ چابی دیتا ہوں فلاں کمرے کی کہ میرے مرنے کے بعد کھولنا. انہوں نے کھولا تو دیکھا کہ 150 کمسن ائمہ کی اولاد، کہ سب ائمہ کے بچے 150 کے سب نابالغ تھے. سب کو اس کمرے میں بند کر کے اور تالا بند کر کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ سب کی لاشیں اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی. یہ نہیں یہ ہے کہ صرف بد ہے، فحشہ ہے. اصل فحش بات ہے یہ کہ تمہارے خاندانی اور اس کے ساتھ یہ سلوک اتفاقاً ائمہ طاہرین. اگر انسان بنی عباس بنی امیہ کا مقابل کرتے، ظلم کرتے، روس امریکہ کا مقابلہ کرے، اگر ظلم کرے تو ایک بات سمجھ میں بھی آتی کہ دونوں بد ہیں، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے. لیکن تم بمباری کرتے مقدسین پر، خمینی کے خلاف، اس قوم کے خلاف کہ جو عبادت، اخلاق، دین، ان چیزوں کے خلاف. خود یہ فحشہ ہے کہ اگر تم روس کے ساتھ ظلم کرتے، یہ اگر میزائل مارتے، کہا جاتا کہ ہاں بھائی مقابل والے ہیں. بنی عباس اگر بنی امیہ کے مقابل میں تم یہ سب کرتے تو کہا جاتا کہ ہاں مقابل کے ہیں، وہ بھی ظالم ہے یہ بھی ظالم، مقابلہ کرتے. لیکن امام حسن کی نسل، امام حسین کے اولاد، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم کہ یہ سب نیک افراد ہیں تاریخ میں، اور ان کی اولاد اور ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں کہ بد ہے، فحشہ ہے کہ کس کا مقابلہ کر رہے ہو. کو جو اصلاً خلافت چاہتے نہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کے خاندان پہ تم ظلم کر رہے ہو، جب ان کے پاس خط پہنچا خلافت کا تو خط نہیں پڑھا، جلا دیا. بولا ہمیں نہیں چاہیے یہ کہ ایسے افراد کے سامنے ظلم کرنا نہ کہ صرف بد تھا، فحشہ تھا. کہ یہ انسان، یہ زلیخائے اقتدار، یہ زلیخائے دنیا کس قدر دروازے بند کرتی، کس قدر انسان کو اندھا کر دیتی.
اور کس قدر سوء و فحشاء کی طرف لے جاتی. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء کہ یہ ہماری زندگانی بھی اس طریقے سے دو چیزیں ہیں کہ ملوث ہوتا ہے انسان. انہ من عبادنا المخلصین کہ یوسف کس قدر سخت زندگانی تھی کہ مخلص تھے کہ جب تک انسان خالص خیال نہ ہو 100% خیال نہ ہو کہ دنیا ذرا برابر مجھے دھوکہ نہیں دینے والی ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا انسان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ یہ بھی خوشی کی تاریخیں قریب ہیں اس لیے بس کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ کل کی شب برات ہے اور یہ بہترین دعا ہے جو ابھی تقسیم ہوئی ہے کہ جو مناجات شعبانیہ کہ ہم لوگوں نے نہیں خیال تھا کہ یہ دعا کوئی خاص چیز ہے. کہ خمینی کے ایک درس میں تھا کوئی اس کے چند جملے کے الہی حبلی کمال الانقطاع الیک کہ جو تقریباً ان آیات میں بھی تھا کہ خداوندہ تمام چیزوں کا خیال ختم کر کے صرف میں خدا والا ہو جاؤں. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ سب دعا ہمارے لیے قبول فرمائے. انشاءاللہ ہمیں اس قابل کرے کہ امام زمانہ ہمیں جب یاد کریں تو ہم سے ناراض نہ ہوں اور انشاءاللہ آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ ہوں. امام کے ظہور میں تعجیل.